السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 39 دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے میرے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر جا کر اس سے پہلے کے ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کے کچھ سمجھ میں آئے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے ویڈیوز کو ان دوستوں کو شیئر کریں جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہیں تاکہ وہ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے کچھ سیکھ سکیں۔ ہاں، اگر آپ بھی اجرا نہیں پڑھے ہیں تو آپ بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 38 میں نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھایا تھا، اس میں نے اجرا کرایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی پورا اجرا نہیں کرایا تھا، صرف تنوین کا اور اسی طریقے سے نون ساکن کا کرایا تھا، باقی آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کا قاعدہ ضروری کوئی زیادہ نہیں ہے کیونکہ آسان ہے بہت۔ اچھا، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 9، اظہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کو اظہار کا قاعدہ بتایا گیا ہے کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ پہلی بات تو کیونکہ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے اظہار کا قاعدہ۔ اب اظہار کے قاعدے میں بتایا ہے حروف حلقی 6 ہیں۔ حلقی کہتے ہیں حلق سے نکلنے والے حروف کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ جو ہیں حلق سے نکلتے ہیں۔ کہا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین آپ جانتے ہیں، میں نے پڑھایا تھا آپ کو سبق نمبر 36 میں کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ تنوین پڑھایا تھا کیسے پڑھی جاتی ہے، اجے اور روائی بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ اور نون ساکن بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، سبق نمبر 37 میں نے سمجھایا تھا کہ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے با، 2 زبر بن برابر ہے با نون زبر بن کے۔ تو دیکھیے اب یہاں پھر سے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس قاعدے کو آپ اس طریقے سے یاد کر لیں۔ کیسے یاد کریں گے؟ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب آگے سبق دیکھیے۔ طیرن ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا، من عین آنیۃ کفوا احد۔ یہ رواں سے ہو گیا۔ اب ہجے دیکھیے۔ طا یا زبر طی، را 2 زبر ون، طیرن، حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، ابابی، لام زبر لا، ابابیلا، طیرن ابابیلا۔ دیکھیے اس میں دیکھیے، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیش تن، حامیۃ، نارن حامیۃ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، شین زیر شی، خشی، یا زبر یا، خشیہ، لمن خشیہ، میم نون زیر من،
غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہی، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر دن، یوم اذن، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یوم اذن علیہا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، طا الف زبر طا، خطا، با دو زبر بن، خطابا، منہ خطابا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، من عین آنیتن، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احدن، کفون احدن۔ تو یہ رواں اور ہجے دونوں ہو گیا، پہلے میں نے رواں سے پڑھا تھا، اس کے بعد میں اب ہجے بھی کرا دیا۔ اب اجرا دیکھیے، اچھا دیکھیے جیسے میں نے اس میں پورا اجرا نہیں کرایا تھا، اب اس میں بھی میں پورا اجرا نہیں کراؤں گا، کیونکہ آپ کو یا ساکن سے پہلے زبر ہے یعنی کہ یا لین، اس کا اجرا پہلے کرا چکا ہوں، زبر کا، الف مدہ کا، یا مدہ کا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے الف مدہ پھر آ گیا یہ زیر کا، ٹھیک ہے، اور تنوین کا، یہ سب میں آپ کو کرا چکا ہوں۔ آپ میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے زبر کا ہوتا ہے، کس طریقے سے زیر کا ہوتا ہے، کیسے پیش کا ہوتا ہے، کیسے یا لین، واو لین، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، الٹا پیش اور کھڑے زیر کا ہوتا ہے، آپ اس میں سمجھ جائیں گے۔ چلیے، اس میں صرف ہمیں قاعدہ دیکھنا ہے، اس کا تنوین یا نون ساکن کے بعد والا قاعدہ دیکھنا ہے، اسی کا اجرا ہم کریں گے۔ دیکھیے، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اور یا ایسے ڈائریکٹ کہہ دیجئے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، لیکن تھوڑا اس کو بھی لے لیجیے صحیح سے، ایسے کیجئے، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیلا۔ اب دیکھیں، رن ابابیلا میں نے نہیں کہا، نون کی آواز کو ناک میں نے نہیں چھپایا ہے، اب طیرن ابابیلا کر دیں گے، یا اسی طریقے سے یہاں نارن حامیتن، تو یہ غلط ہو جائے گا، قرأت کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا، ویسے معنی میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن جو ایک اچھا انداز ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا وہ صحیح نہیں ہے، اس کے حساب سے صحیح نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو کیسے صحیح ہے؟ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہ را دو زبر رن میں نون کی آواز نکلتی ہے نا، اسی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، طیرن ابابیلا، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں، را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے نارن حامیتن، اس کو نارن حامیتن نہیں پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے، لمن خشیہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے لمن خشیہ، ٹھیک ہے، اس کو لمن خشیہ نہیں پڑھیں گے، لمن خشیہ یہ پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے،
اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من غیرہ، اب یہاں من غیرہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا یہاں دیکھیے ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے یومئذ علیہا، اب یومئذ علیہا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے۔ منہ خطاباً میں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے منہ خطاباً، اب منہ یہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا یہاں دیکھیے من عین میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من عین، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پھر آگے قاعدہ کہ نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے من عین آنیۃ، من عین آنیۃ، اب اس کو من عین آنیۃ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ من عین آنیۃ۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے واو کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے کفوا احد، آپ نے سنا ہوگا نماز میں امام صاحب پڑھتے ہیں کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے نہیں سنا ہوگا کفوا احد، اس طریقے سے کوئی امام نہیں پڑھتا ہوگا، جو قرآن اچھا پڑھتا ہوگا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو اچھا نہیں پڑھتا ہوگا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ چلیے میں نے آپ کو اجرا اس کا بتا دیا ہے، ہجے بھی بتا دیا ہے اور رمہ بھی بتا دیا ہے، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے یاد کرتے ہیں اس کو، کتنا یاد کرتے ہیں۔ چلیے ہم پھر انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں سبق نمبر 40 میں، جس میں میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہجے، رواں اور اجرا اس کا بھی کراؤں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔